السلام علیکم میرے تمام دوست، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ انتہائی اہم ہے، لہٰذا میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور و فکر اور سکون سے سنیں، اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری کی پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہوگی سکون کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایسا دور ہے کہ ہم ہر طرف سے سازشوں کے پنور میں گر چکے ہیں۔ عالم اسلام یہودیوں کی مکروہ اور ہلاکت خیز سازشوں کا شکار ہو کر کرا رہا ہے۔ فلسطین ہو، کشمیر ہو، بوسنیا ہو، چینچنیا ہو، ایریٹریا ہو، فلپائن ہو، مصر ہو، شام، عراق یا ایران اور پاکستان، ہر جگہ صلیبی خفیہ و اعلانیہ سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف ہیں۔ ان کے زخموں سے عالم اسلام اس حد تک جاں بلب ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی سازشیں کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، لیکن آہ بھرنے کے لیے بھی لب نہیں کھول سکتا۔ خود ہی یہ ظالم صلیبی کسی علاقے میں مسلمانوں کو تحقیق کرتے ہیں اور پھر خود مسیحا کے روپ میں آ کر مرہم لیے پڑتے ہیں اور آتے ہیں اپنے اصل مشن میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مرہم کی جھلک صرف اس کو کرواتے ہیں جو ان کی صلیب کا توق گلے میں پہن کر اسلام کو الوداع کہہ دے۔ مسلم حکومتیں صلیب مشینوں کی یہ مذموم کاروائیاں دیکھتی ہے لیکن خاموش ہیں۔ یوں وہ ہمارے ملکوں میں منمانیاں کر رہے ہیں۔ جن حکومتوں کو فریضہ یہ تھا کہ وہ دوسرے ممالک میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے دعوت مشن روانہ کرتی اور ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچاتی، وہ آج اس کام کو جرم سمجھ کر اس کے ذکر سے بھی خائف ہے، جبکہ صلیبی یہ کام ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ملکوں میں رات دن کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی سرحدی پٹیوں پر ایک بہت بڑی مقدار اسلام کو الوداع کہہ کر ان کے ہم پیالہ و ہم نوالہ بن چکی ہے۔ پاکستان اور عالم عرب ان کے خالص طور پر نشانہ ہے۔ اس سب کے باوجود ظلم یہ ہے کہ وہ دنیا میں پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت اور مسلمانیت کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، ہم ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ درد کو اپنا درد جانتے ہیں۔ وہ عام طور پر میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر کارروائیاں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہیں، ان کی دفاع اور مضبوطی کے لیے ہے، لیکن ستم بالائے ستم حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا اور منافقت ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ عالم کفر تو دن رات پریشانی اس بات کی ہے کہ اسے صرف ایک موقع ملے اور وہ پورے عالم اسلام کو ذہنی، فکری اور اقتصادی طور پر تباہ کرے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نت نئی سازش کے تانے بانے بننے میں مصروف رہتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یورپ کے فاتح اقوام اسلامی مشرق کے جس خطے پر بھی غالب آئے، انہوں نے درگزر کے بجائے انتقام اور صرف انتقام کی پالیسی کو اپنا نصب العین بنائے رکھا، اور عداوت و عناد کے منفی جذبات نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑے رکھا۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ یورپ نے ماضی میں عالم اسلام کے خلاف جو صلیبی جنگیں لڑی تھی، اور اس طرح ان جنگوں میں یورپ کی مذہبی پیشویت نے پوری یورپی انسان کے قلب و نظر میں جنگجو یا صلیبی ذہنیت راسخ کر دی تھی۔ نشاط ثانیہ کے باوجود یورپی انسان اس ذہنیت سے اپنا دامن آزاد نہ کر سکا، لہٰذا وہ اس کے نتیجے میں احوال و ضروب میں تبدیلی آ جانے کے باوجود اپنے نفسیاتی مزاج اور ماحول میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکا۔ نتیجتاً بدلے ہوئے حالات میں بھی وہ وہی پرانی ماندانہ نفسیاتی سوچ میں گرفتار رہا۔ اس طرح وہ ماحول، معاملہ اور عالم انسانیت کو منفی صلیب ذہنیت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسی صلیبی ذہنیت کے حوالے سے مسائل و معاملات کا حل تلاش کرنے میں مصروف رہا۔ اگر یورپ اپنے آپ کو صلیب کی منفی و سلبی ذہنیت سے آزاد کرا لیتا تو حقیقت یہ ہے کہ آج روئے زمین کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا، اور اس طرح آج یہ زمین امن و امان اور سکون اطمینان سے اس حد تک مالا مال ہو چکی ہوتی کہ اس پر رہنے والا انسان اپنی انسانیت پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن آج کا انسان بغض پہلیوں میں حیوانوں سے بھی اسفل ترین ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی آج کا یورپ صلیبی ذہنیت میں مبتلا ہے، اور کیا یہ حقیقت ہے امریکہ جیسے آزادی و حریت کا دعوے دار ملک بھی صلیبی ذہنیت کے آہنی شکار میں گرفتار ہے؟ یہ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ یورپ کے سامنے شکست کھا جاتی ہے۔ اس فتح و شکست کو یورپ کے ذمہ دار افراد نے کس طرح دیکھا، ان کی قلبی تاثرات کیا تھے، اس کے بارے میں یورپ بالخصوص برطانیہ کے ایک عظیم انسان یعنی چرچل کے تاثرات اور ان کے الفاظ میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ام مسیحوں اور یہودیوں دونوں کا مشترکہ خواب یا نصب العین تھا، لہٰذا اس کے رہا کرانے پر جو خوشی مسیحوں کو حاصل ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب کے لیے انتہائی
طور پر خوشی کا باعث ہے کہ اب بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے رہا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب برطانوی جرنیل مسٹر لبنی بیت المقدس میں بطور فاتح داخل ہوا تو اس نے اپنے دلی جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی تھی کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ پھر مسٹر لبنی کی فتح کی خبر جب برطانیہ پہنچی تو اس پر برطانوی اخبارات نے اسی صلیبی جنگوں کا سب سے فاتح قرار جرنل دے دیا، اور پھر برطانوی پارلیمنٹ، برطانوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مسٹر الائڈ جارج، ان سب نے مسٹر لبنی کے حملے کو صلیبی جنگوں کا 8واں حملہ قرار دیا اور اسے فتح حاصل کرنے پر بما اس کے افواج اور رفقائے کار کے زبردست اور شاندار خریج عقیدت پیش کیا اور اسے صلیبی جنگوں کے فاتح کے لقب سے نوازا گیا۔ برطانیہ کی طرح فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی جنگوں کو صلیبی جنگوں ہی کے مشابہ قرار دیا۔ اس امر کی شہادت اس وقت ملی جب فرانسیسی جرنیل غورو ملک شام کو فتح کرنے کے لیے بعد دمشق پہنچا اور ترکی افواج اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکی تو وہ فوراً دمشق میں موجود اموی جامع مسجد میں پہنچا، کیونکہ وہاں پہ غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے۔ اس نے وہاں جا کر سلطان صلاح الدین کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، صلاح الدین اٹھ اور دیکھ کہ ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر بطور فاتحہ لوٹ آئے ہیں۔ ہم اسرائیل سے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ صرف ماضی ہی کے حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں امریکہ جو کہ اپنے تمام یورپی خلیفوں کا سربراہ بنا ہوا ہے، اس کے ہاں بھی وہ تمام پالیسیاں جو عالم اسلام کے بارے میں وضع کرتا ہے، ان کی اساس و بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ امریکہ اور عالم اسلام کے مابین صلیبی جنگ تاحال جاری ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے ایک سابق صدر ایک مشیر خاص کا یہ بیان ہے کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ہمارے اور عرب اقوام کے مابین پائے جانے والے اختلاف مجروح مختلف ریاستوں یا مختلف قوموں کے مابین پائے جانے والے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ اختلافات دراصل اسلامی اور مسیحی تہذیب اور ثقافتوں کے مابین پائے جانے والے اختلاف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بہت پینترے اپنائے ہیں۔ جب ہم یورپ کے ان ممالک کی ان پالیسیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یورپ اپنی قدیم روش سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے زمانہ قدیم سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو پالیسی بڑی گہری سوچ اور منظم حکمت عملی کے نتیجے میں اختیار کی تھی، آج بھی وہ اسی حکمت عملی پر بڑی مستقل و مزاجی اور ثابت قدمی سے روا دواں ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو بہترین پیتنے اپنائے ہیں اس میں سے کچھ میرے نظر میں درج ذیل ہیں کہ مسلمان قائدین اور حکمرانوں کے مابین اختلاف و تفرقہ پیدا کرنا، اور جب اس طرح اختلاف و تفرقہ پیدا ہو جائے تو اسے مزید وسیع اور گہرا کرنا، اور پھر مسلمانوں کو کمزور تر کرنے کے لیے ان کی باہمی اختلافات اور تنازعات سے پورا فائدہ اٹھانا۔ اور دوسرا یہ کہ عالم عرب اور دوسرے مسلمان ممالک کے اندر نیک اور صالح قیادتوں یا نیک اور صالح حکمرانوں کے قیام کو ہر ممکن طریقے سے ناممکن العمل بنانے کے لیے ہر حیلہ حربے کو استعمال کرے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے خطرناک ہے، مسلمان ممالک میں قائم شدہ حکومتی نظاموں کو رشوت، تہذیب کاری اور عورتوں کے ذریعے خراب اور تباہ برباد کرتے چلے جا رہا ہے، اس ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے انجام کارا انہیں زمین بوس کیا جا سکے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ عرب ممالک میں اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنے پر سب سے زیادہ توجہ مبذول کرنا، اور جب ایک دفعہ یہ اختلاف و تفرقہ پیدا ہو جائے تو اسے گہرا کرتے چلے جانا، اور کسی وقت اور کسی قیمت پر بھی عربوں کے اندر وحدت و اتحاد پیدا نہ ہونے دینا۔ اب اس قدیم مسودے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کانفرنس کی قرارداد ہمارے سامنے آتی ہے جو 1907 میں منعقد ہوئی اور جس میں یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ اور چھوٹی کے ارباب فکر و دانش نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے ابتدائی اجلاس سے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے خطاب کیا۔ اس خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یورپی تہذیب و ثقافت و فکر و فلسفہ کو زوال و فنا اور استقلال انگریزی کے عوامل و عناصر کا خطرہ درپیش ہے، لہٰذا ہماری اہم ترین ڈیوٹی جس کی بہتر ادائیگی اور اس ادائیگی سے متعلق اسالیب و وسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس تہذیب و ثقافت کو زوال و فنا کے درپیش خطرہ سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ یہ کانفرنس 1 ماہ تک جاری رہی اور اس کے تمام بحثوں کو ایک نقطے میں سمو دیا گیا، یہ تھا یورپی یا مغربی تہذیب و ثقافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ اور جب کہ دیکھا جائے اور ہم نظریں گھمائیں تو آج کل کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ
وہ سب ایک دوسروں پر اعتراضات کر رہے ہیں اور ایک دوسروں کے لیے مسئلے مسائل درپیش کر رہے ہیں، کیونکہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی مسلم ممالک کھل کر اس کی حمایت کرنے کے لیے نہیں آ رہا، جبکہ امریکہ، جرمنی، انگلینڈ، نیو یارک، حالانکہ جتنے بھی ہندو اور غیر مذہبی ممالک ہیں وہ سب کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ فلسطین پر ظلم ستم کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ فلسطین آخر میں مسلمان فاتح کریں گے اور وہ مسلمان کے قبضے میں۔ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے کسی بھی مسلم ممالک نے فلسطین کے لیے کھل کر حمایت نہیں کی، نہ ہی کوئی کھل کر میدان میں آیا اور پوچھے اسرائیل سے کہ تم ہوتے کون ہو کہ اس طرح فلسطین پر ظلم و بربری کرنے والے۔ لیکن نہیں، کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں، امریکہ کئی سالوں سے اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ملکوں کو کس طرح کنٹرول کرے۔ آخرکار امریکہ نے زیادہ تر مسلمان ملکوں کو قرضہ دے کر، کئی مسلمان ملکوں کو وسائل دے کر اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن پاکستان کی صرف بنیاد اسلام پر ہے، باقی پاکستان میں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان اور بیار و مددگار ہے۔ پاکستان کا رہنے والا ہر شخص بہت سارے مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے نہ ہی تو کوئی بہترین عدالتی نظام ہے، نہ ہی کوئی پولیس کا نظام ہے، اور نہ ہی کوئی انصاف فراہم کرنے والا نظام ہے۔ حالانکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بروز قیامت اور مرنے سے قاصر ہے، ان کے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے اور ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو کر اس سب کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور ہم ملک پاکستان میں آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی فیملیاں کہ باپ اپنے اولاد کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنی پوری فیملی کو پانسیاں دے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی رزق حصول کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ملک کے حکمران کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایسا نظام لا سکے جس سے عوام کو فائدہ ہو، اور عوام کا ہر مسائل حکمران کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آئیے اور آگے بات کرتے ہیں کہ یورپی نظام عالم اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیا کچھ ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز دین و سیاحت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یورپی اور امریکی سامراجیوں نے عالم اسلام کے وسائل و امکانات کا استحصال کرنے اور مسلمانوں کے دین و مذہب کو تباہ و تاراج کرنے کا جو منصوبہ بندی کی ہے، اس کے کچھ نکاتی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے یہ ہے: اسلامی حکومت کا خاتمہ، قرآن پاک کو ختم کرنا، مسلمانوں کے اندر اخلاقی و نفسیاتی اور ذہنی و عقلیاتی حوالوں سے فساد و بگاڑ پیدا کرنا، مسلمانوں کی وحدت اور ان کے اتحاد کو پارا کرنا، مسلمانوں کے اندر دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، عربوں کو سیاسی و حکومتی حوالے سے کمزور و پامال رکھنا، عالم اسلام کے اندر عوامیت اور عوامی جمہوریت اور فلاحی ریاست قائم نہ ہونے دینا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے عالم اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ تسلط کرنا، مسلمانوں کو صنعتی حوالے سے محکوم و محتاج بنائے رکھنا اور انہیں کسی بھی قیمت پر صنعتی قوت و طاقت و خود اعتمادی و خود کفالت کی منزل تک نہ پہنچنے دینا۔ عالم اسلام میں بااخلاص و باوفا صاحبان شعور ادراک سیاسی مفکرین اور مجاہد و مومن کسی قسم کے عسکری قائدین کو کسی قیمت پر اقتدار کے حصول میں کامیاب نہ ہونے دینا، مسلمان ممالک کے عالمی نسواں میں بے راہوری اور انحراف پیدا کرنا تاکہ ان کے گود و آغوش میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل سیرت و کردار کے حوالے سے بالکل کوکلی ہو، اور اس طرح وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان سامراجی درندوں کے لیے ترنوالا بنتی رہے۔ اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کا سب سے بڑا دوسرا منصوبہ قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ ایک بار مسٹر گلیڈ سٹون نے کہا تھا، لیکن قرآن پاک کو ختم کرنا تو یورپی سامراجیوں سے تو کیا کسی بھی جن و فشر یا انفرادی یا اجتماعی کوشش ممکن نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ اسپین کے مسلمانوں پر کیا بیتی تھی۔ 2 جنوری 1492 کو کارڈینال وبیدر نے ناصری خاندان کے قلعہ حمرہ کے اوپر صلیبی جھنڈا لہرا کر اس کے اوپر صلیب نصب کر دی، جو اس امر کا اعلان تھا کہ آج سے اندلس پر اسلام کی حکمرانی کا دورہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ عہد حکمرانی کی خاتمہ سے اس عظیم الشان تہذیب و تمدن کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس نے قرون وسطی کے اس تمام مدت میں اپنی شان و شوکت
حکومت غلبہ و سقوط کو نہ صرف پھیلایا بلکہ اسے برقرار رکھا تھا، بلکہ اس تہذیب و تمدن ہی نے پورے یورپی انسان کو علم و حکمت اور سائنسی منہاج اور مزاج بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ اندلس کی اسلامی تہذیب ہی تھی جس نے یورپ کو انسانی شعور اور انسانیت کا احترام کرنے پر عملی سبق دیا۔ یہ اندلس کی اسلامی درسگاہیں ہی تھی جہاں پر بلا امتیاز نسل، وطن اور مذہب سے سب طالبہ، خواہ وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا کئی اور کے، سب کو یکساں اور مساوی طریقے پر علم، حکمت اور آداب اور سائنس کی مفت تعلیم، مفت لباس، خوراک اور رہائش کی مہیا کی جاتی تھی۔ یہ اندلس ہی تھا جس نے یورپ کو نشاط ثانیہ کی فکر، شعور اور علم و حکمت عطا فرمایا، لیکن اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں کو بما ان کی تہذیب اور اعلیٰ تمدن کے جس طرح ہستی سے مٹا کر کمر بند باندھ لی تھی، اس کا پتہ ہمیں اس سے چلتا ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کے لیے اسلام کو حرام قرار دیا گیا۔ ان کے لیے اسلام کو ترک کرنا، ورنہ قتل ہونا یا آگ میں جلا دینا، انہی میں سے ان کو کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اندلس میں عربی زبان بولنے، لکھنے، اس کا حوالہ دینے یا اسے کسی بھی حوالے سے کام میں لانے کو پہلے اندلس کے لیے مکمل طور پر منع کر دیا گیا، تاکہ ان کے لیے عربی لباس پہننا یا عربی نام رکھنا بھی ایک ایسا جرم قرار دیا گیا جس کی سزا زندہ جلا دینا تھا۔ ان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان کے پاس ماضی میں تیار کردہ جتنے بھی عربی ملبوسات ہیں وہ انہیں از خود جلا دے اور اپنے عربی ناموں کو از خود مسیحی ناموں میں تبدیل کر دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہے تو انہیں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کا وجود تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا یا انہیں جبراً و قہراً دوبارہ مسیح ہونے پر مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے دین اسلام کو ترک کرنے کے بجائے قتل ہونے پر ترجیح دی۔ اس طرح آخر کار پورے اندلس میں کوئی ایسا متفنس بھی باقی نہ رہا جو اپنے دین اسلام کا اظہار کر سکتا ہو۔ اب ہم اپنے ملک پاکستان میں ان یورپی سازشوں کے خلاف ان کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے ایک امر پر ہماری توجہ خاص طور پر مرکوز رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ تمام عالم اسلام میں یہ امتیاز صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کے قیام اور تاسیس میں مرکزی و بنیادی کردار نہ تو وطنیت نے انجام دیا اور نہ ہی دیگر لونی رنگ و نسل، لسانی یا معاشی محرکات ہے اس کی بنیاد بنے، جن کی اساس و بنیاد پر دور جدید میں اقوام اور قومی وطنی ریاستیں معرض وجود میں آ رہی ہے۔ ان کے برعکس اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ لہٰذا جب تک پاکستان کے حکمران اس حقیقت کو پوری شرح صدر کے ساتھ قبول نہیں کریں گے اور اس حقیقت کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول نہیں کریں گے اور اس حقیقت نفس الامر کے تقاضوں سے عہدے برآ ہونے کے لیے وہ خلوص و اخلاص کے ساتھ حکومتی اور عوامی سطح پر گیر نوعیت کی معاشی و معاشرتی، تعلیم و ثقافتی کوششیں بروکار نہیں لائیں گے، اس وقت تک پاکستان کے ثبات و استحکام کا مسئلہ یا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ آج چاروں طرف ہمارے دشمن بیاننگ دہل کہہ رہے ہیں اسلام کو تباہ برباد کر دینا ان کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو مسلمانوں کی قوت و طاقت کا صحیح معنوں میں سرچشمہ ہے۔ لہٰذا اگر اسے صفحہ ہستی سے نابید کر دیا جائے تو وہ نہ صرف تمام مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا سکتے ہیں بلکہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے غلبہ و تسلط پر رہنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اسلام میں دشمنان اسلام کے لیے ایک ایسا خوفناک بھوت بن چکا ہے جس کو تباہ برباد کیے بغیر وہ اپنی قوت کو یکجا نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس خوفناک بھوت کا کھلا خما نہ کیا گیا تو یہ بھوت انہیں نگل جائے گا۔ اے میرے معزز بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ سب کچھ دیکھ لینے اور سن چکنے کے باوجود اس کے سدباب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قوت کا راز اسلام میں پوشیدہ ہے اور اس کے توسط سے ہم پوری دنیا پر چھا سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ عالم کفر کے اہل علم، رجال ریاست اور جبل و نظر رکھنے والے اصحاب کی بھی یہی پختہ رائے ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے متردد رہنے کی آخر گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ لہٰذا آئیے ہم صدقے دل کے ساتھ عہد کریں کہ ہم اپنی عزت اور کرامت کے اس ذریعے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور اس کے خلاف محاذ آرائی کی پالیسی جو ہم نے اب تک اختیار کر رکھی ہے اسے بالکل ترک کر دیں گے، کیونکہ اسلام کے خلاف محاذ آرائی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کر و عذاب کے نزول کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اسلام کا ساتھ دینے والے اہل ایمان کا غالب و منصور ہو جانا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو اپنے لیے لازم ٹھہرا چکا ہے، جس کا واضح بیان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک وقت خاص تک نبوت رہے گی اور پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، پھر نبوت کے بعد رسالت کے
نمونے اور طریقے پر خلافت راشدہ قائم ہوگی، اور یہ بھی جب تک اللہ چاہیں گے میری امت میں برقرار رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد میری امت میں ملک عزوز موروثی بادشاہت کا دورہ ہوگا، اور یہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد جبریت قائم ہوگی، اور یہ بھی اس وقت تک خاص تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ رسالت کے نمونے اور طریقے پر خلافت راشدہ قائم ہوگی، اور یہ تمام روئے زمین پر چھا جائے گا۔ تو اے اہل اسلام کے حکمرانوں، اور اے سیادت و قیادت کے منصب پر فائز مسلمان بھائیوں، اور خاص طور پر اے عالم عرب کے حکمرانوں اور اے عالم عرب کے مفکرین و قائدین حضرات، آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اسلام کے دشمن بننے کے بجائے اسلام کے معاون و مددگار بنیں گے، کیونکہ اس طرح نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا مقام حاصل ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں روح زمین کے تمام عدل و انصاف پرور اور اصحاب خیر لوگوں کی حمایت و نصرت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور پھر آخرکار تمام مسلم اقوام اور تمام مسلم عوام بھی چاروں طرف سے تمہاری قیادت کے پرچم تلے جوک در جوک اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم تمام مسلمان ایک بین الاقوامی اور عظیم الشان انقلاب کی جانب پیش قدمی کر سکیں گے، اور اس طرح تمہاری رہنمائی اور قیادت میں چشم تاریخ کو ایک دفعہ پھر دوبارہ وہ چیز دیکھنا نصیب ہوگی جس کا وہ پہلے بھی ایک بار نظارہ کر چکی ہے۔ اے واجب الاحترام مسلمان حکمرانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جب اپنے ساتھ مل جانے کی دعوت دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قریش کے قائدین سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ خلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو تمام روئے زمین کا انہیں والی وارث بنا دیا جائے گا۔ پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار کیا، وہ آخرکار اسلام کے عدل پرور اور اخوت و مساوات خیز جنود و عصا کر کے پاؤں تلے ذلت کی موت مر گئے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، وہ عدل پرور جنود فتح و منصور بن کر پورے روئے زمین پر چھا گئے۔ اگرچہ معاندین و مخالفین اسلام کو تاریخ میں حصہ ملا، لیکن کیسا اور کہاں کا حصہ؟ تاریخ نے انہیں اپنے بدترین صفحات اور غلیظ ترین مقامات پر جا بٹھایا۔ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے بھی ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے، پھر آخرت کا عذاب تو اس حیات دنیا کی ناکامی و نامرادی اور لعنتوں سے کئی زیادہ سخت اور بدتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ ہمارا دین اسلام تمام روئے زمین پر پھیل کر رہے گا۔ بلا شک ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کے وعدوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے بموں جب دین اسلام یقیناً تمام روئے زمین پر چھا جائے گا، بس اے ہمارے واجب الاحترام مسلمان حکمرانوں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ تھلگ کر لے جنہیں کل تاریخ ذلیل و رسوا کر کے عبد و عباد کے لیے ملعون ٹھہرانے والی ہے۔ اس کے برعکس آپ اپنے آپ کو اس منصور جماعت کے ساتھ شامل کر لے کہ جس کا ذکر جمیل ہمیشہ کے لیے تاریخی صفحات پر رہ جانے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی پوری قدرت و طاقت رکھتا ہے، چاہے لوگوں کو اکثریت اس امر کو حقیقت کے طور پر نہیں جانتی۔ اس طرح بہت سارے اور ظلم ہے جو یہودیوں نے مسلمانوں پہ کیے ہیں، لیکن وہ سارے ایک ساتھ ایک ویڈیو میں بیان نہیں کیے جا سکتے، تو لہٰذا ہمارے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پہ کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید آپ کو تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئے۔ لہٰذا آپ سب دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ تمام مسلمان کو متحد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔